بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کا پیغام، خلاصہ، پارہ نمبر 14۔ جو لوگ آج ناو و نوش میں مگن اور زندگی کے مزے لوٹنے میں مست ہیں اور جنہیں جھوٹی امیدوں نے بھلاوے میں ڈال رکھا ہے، کل پچھتائیں گے اور کہیں گے کاش ہم رب کے فرما بردار ہوتے۔ اللہ نے یاد دہانی کے لیے کتاب نازل کی ہے، وہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اس کتاب کو زندگی کا رہنما بناؤ۔ ابلیس نے ٹھان لیا ہے کہ وہ زمین کی رنگینیوں اور دل فریبیوں سے سارے انسانوں کو بہکائے گا۔ اللہ نے بھی آگاہ کر دیا ہے کہ ابلیس کا بس انہی لوگوں پر چلے گا جو اس کی پیروی کریں گے اور اپنے لیے گمراہی پسند کریں گے۔ تمہیں ہوشیار رہنا چاہیے اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا سامان کرنا چاہیے۔ قوم لوط سے عبرت حاصل کرو۔ جب اللہ کا خوف دل سے نکل جاتا ہے تو آدمی گندی خواہشات کے نشے میں کس طرح اندھا ہو جاتا ہے اور کتنی پستی میں گر جاتا ہے۔ قرآن مجید اللہ کی عظیم نعمت ہے، اس سے دل لگاؤ اور اسے غور سے پڑھو۔ لوگ دنیا کے جن فتنوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو۔ ایمان لانے والوں کے لیے شفقت و محبت کا پیکر بن جاؤ، حق کا اعلان کیے جاؤ اور شرک کرنے والوں کی پرواہ نہ کرو۔ دشمنوں کی باتیں تمہیں ضرور تکلیف پہنچائیں گی، تم اللہ کی حمد و تسبیح میں مشغول رہو، اسی کے حضور سجدہ کرو اور آخر دم تک اسی کی عبادت کرتے رہو۔ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ اپنے چاروں طرف دیکھو، اللہ نے تمہارے لیے کتنے زبردست انتظامات کیے ہیں، نعمتوں کے کیسے کیسے دسترخوان بچھا رکھے ہیں۔ غور کرو، عقل سے کام لو، نعمتوں کو دیکھ کر اپنے اندر شکر کا جذبہ جگاؤ، راستوں اور ستاروں کو دیکھ کر سیدھے راستے کی جستجو اپنے اندر پیدا کرو۔ اتنی ساری نعمتیں پا کر بھی اللہ سے سرکشی کی وجہ صرف گھمنڈ اور تکبر ہے، اور گھمنڈ کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ گھمنڈ سے توبہ کر لو، اللہ کے ناراضگی سے بچنے کی فکر کرو، اللہ کی کتاب کی قدر کرو، زندگی کو اچھے سے اچھے کاموں سے آراستہ کرو۔ تم کو دنیا میں بھی خوشی اور خوشحالی ملے گی، اور آخرت تو ہے ہی ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر کرتے ہیں۔ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے دور رہو، یہ ہر رسول کا پیغام رہا ہے۔ تم بھی اسی پیغام کے حامل بن جاؤ۔ جن لوگوں پر ظلم کیا گیا، جنہیں اللہ کی خاطر گھر بار چھوڑنا پڑا، اور جو ہر مصیبت میں صبر کا دامن تھامے رہے اور اپنے رب پر بھروسہ کیے رہے، اللہ انہیں دنیا میں بھی انعام دے گا اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے، خود بھی یاد دہانی حاصل کرو اور لوگوں کو بھی سمجھاؤ اور انہیں غور و فکر پر آمادہ کرو۔ جو لوگ اللہ کے خلاف چالیں چل رہے ہیں وہ خبردار ہو جائیں کہ اللہ کبھی بھی ان کی پکڑ کر سکتا ہے۔ اللہ کے حضور تو کائنات کی ہر چیز سجدہ کرتی ہے، فرشتے بھی سجدے میں رہتے ہیں، کوئی بھی تکبر اور سرکشی نہیں کرتا، سب اللہ سے ڈرتے ہیں اور سب اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ تم بھی اللہ ہی سے ڈرو اور اللہ ہی کی ناراضگی سے بچنے کی فکر کرو، ہر حال میں صرف اسی کو پکارو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو۔ عقل رکھنے والوں اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے مویشیوں کے دودھ میں، کھجور اور انگور میں اور شہد میں اور ان کے آس پاس کی ہر چیز میں سبق ہے۔ غور کرو ان نعمتوں پر اور شکر ادا کرو اپنے مہربان رب کا۔ جب تم پیدا ہوتے ہو تو کچھ بھی نہیں جانتے ہو، اللہ تم کو کان، آنکھیں اور دل عطا کرتا ہے۔ سوچو، خود تمہارے وجود کے اندر اللہ کی بے شمار نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ نعمتوں پر نعمتیں دیے جاتا ہے تاکہ تم فرما بردار بنو۔ جو لوگ اللہ کی فرما برداری سے منہ موڑیں اور اللہ کی نعمتوں کو پہچاننے کے بعد بھی ان کا انکار کریں، ان کی پرواہ مت کرو، اللہ کا پیغام پہنچاتے رہو، بس یہی تمہاری ذمہ داری ہے۔ جو لوگ انکار کرتے ہیں، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، انہیں اللہ کتنا عذاب دے گا اس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے۔ انصاف کے عالم بردار بنو، حسن سلوک کا شیوا اپناؤ، رشتہ داروں کی مدد کرو، بے حیائی، بدی اور ظلم سے دور رہو، اللہ کی نصیحتوں کو یاد رکھو، اللہ سے جو عہد باندھا ہے اسے پورا کرو۔ اللہ کو ذمہ دار بنا کر مضبوطی سے قسمیں کھا لینے کے بعد اپنی قسمیں مت توڑو۔ قسموں کو ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ ایسی روش نہ اختیار کرو کہ تمہیں دیکھ کر کوئی دین اسلام سے پھسل جائے اور اس طرح اللہ کے راستے میں رکاوٹ بننے کا برا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے۔ اللہ سے کیے ہوئے عہد کا سودا مت کرو۔ جان لو کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ اچھا ہے۔ دیکھو، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ صبر سے کام لو اور بہتر سے بہتر عمل کا توشہ جمع کرو، اللہ اعمال کا اجر ضرور دے گا۔ مرد ہو یا عورت، جو بھی اپنے ایمان کی حفاظت کرے گا اور اچھے کام کرے گا، اللہ اسے نہایت خوشگوار زندگی عطا کرے گا اور اس کے بہترین اعمال کا اجر دے گا۔
جب قرآن پڑھو تو اللہ سے دعا مانگو کہ وہ شیطان سے تمہیں محفوظ رکھے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ شیطان کا تم پر بس نہ چلے تو ایمان پر قائم رہو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اگر تم نے شیطان کو دوست بنایا یا اللہ کے ساتھ شرک کیا تو پھر شیطان کے جال میں پھنس جاؤ گے۔ قرآن سے تعلق مضبوط رکھو، اس سے تمہارا ایمان پختہ ہوگا۔ یہ کتاب ہدایت کا سرچشمہ ہے، فرما برداروں کے لیے اس میں خوشخبری ہے۔ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح نہ دو، یہ تباہیوں کا سودا ہے۔ پھر تم اللہ کی آیتوں کو بھی جھٹلانے لگو گے اور پھر اللہ کے سلسلے میں جھوٹ بھی گڑھنے لگو گے۔ پھر تمہارے دلوں پر مہر لگ جائے گی، تم اللہ کی ہدایت سے محروم ہو جاؤ گے اور بڑے عذاب سے دوچار ہوگے۔ حرام چیزوں سے پرہیز کرو، اللہ نے تمہیں حلال اور پاک رزق دیا ہے، اسے کھاؤ اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ یاد رکھو شکر بھی بندگی ہے۔ خود اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال یا حرام نہ قرار دو۔ اللہ پر جھوٹ باندھ کر ایسا کوئی بیان دینا بہت سنگین جرم ہے۔ جو لوگ اب تک یہ غلطیاں کرتے رہے ہیں ان کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ فوراً توبہ کرو اور اپنی روش درست کر لو۔ ابراہیم کے راستے پر چلو، وہ اللہ کی اطاعت و عبادت کرنے والے تھے، وہ اللہ کی طرف یکسو تھے اور شرک سے بہت دور تھے، وہ رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے تھے۔ ان کے راستے پر چلو گے تو دنیا میں بھی سرخروئی ملے گی اور آخرت میں بھی اچھے لوگوں کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، حکمت کا دامن تھامے رہو، عمدہ نصیحت سے کام لو، گفتگو کرو تو بہترین طریقہ سے کرو، اللہ کی راہ میں صبر کا دامن تھامے رہو، پریشان اور رنجور مت ہو، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر کرو اور اچھے سے اچھے کاموں کی طرف آگے بڑھو، تم اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔